بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان آئے اور پاکستان سے واپس چلے گئے۔ واپس وہ عمان میں گئے ہیں۔ جس طیارے میں وہ آئے اس میں وہ عمان نہیں گئے، بلکہ پاکستان سے دوسرا طیارہ لے کر وہ عمان گئے مبینہ طور پہ، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کی کوئی کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ دورہ مکمل کر کے وہ عمان چلے گئے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ دیکھیں، یہ جب ایران نے دورہ شروع کیا تھا تو دو چار چیزیں انہوں نے کلیئر کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ خطے کے وہ ممالک جن کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ایران کے یا برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ان کا دورہ کرنے کے لیے عباس عراقچی نکلے۔ 3 ممالک کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، پھر عمان جائیں گے اور پھر روس جائیں گے۔ ان تینوں ملکوں سے چاہے دفاعی نقطہ نظر ہے، چاہے علاقائی معاملات ہیں، ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت امپورٹنس اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ موجودہ امریکی حکومت پاکستانی حکومت پر انحصار کر رہی ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے۔ تو یہ ایران کے لیے بھی ایک موقع ہے کنیکٹیویٹی کا۔ تو پاکستان اب دوبارہ آئیں گے، اور یہ جو سرکاری میڈیا ہے ایران کا، اس نے یہ دعویٰ کیا، اور سرکاری میڈیا ایران کا ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ دوبارہ سے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان میں دوبارہ آ کے دورہ کریں گے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہوں گی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایران نے آنے سے پہلے ایک تو یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے دورے پر، دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ان کا منصوبہ نہیں ہے، یا اس دورے کے اندر کہیں پہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شامل نہیں ہیں ان کے منصوبے میں۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ایک اور بات بھی کی تھی کہ عراقچی ایران کے ایٹمی مواد کے حوالے سے یا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کی بات چیت کرنے نہیں آئے، اور اگر وہ بات چیت کرنی ہے تو وہ ایران کی جو باقی سینئر قیادت ہے وہ ان کی مشاورت سے ہوگی، ایسے تو نہیں وہ اٹھ کر سکتے بات چیت۔ بہرحال جو پیغامات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کی چیزیں کی تھیں عراقچی نے پاکستانیوں سے ملاقات میں۔ ایک، انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے کہاں کہاں پہ کام خراب کیا، اور امریکن مطالبات کے جواب میں ایران کا رد عمل کیا ہے، اور ایران کی تجاویز کیا ہیں جنگ بندی کے لیے، جس سے کچھ امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور ایران کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو آبنۂ حرمت انہوں نے کھول دی تھی، تو جب امریکہ نے ناکہ بندی کی تو وہاں سے کام خراب ہو گیا۔ تو نہ صرف ایرانی مطالبات سامنے رکھے بلکہ ایرانی تحفظات بھی سامنے رکھے، بلکہ ایران نے کچھ تجاویز بھی دی پاکستان کو کہ یہ امریکہ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اب جب تک ناکہ بندی ہے، ایران نے ایک اور بات کی ہے، تب تک ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو بالواسطہ ایک چینل پاکستان کا ہے جو کھلا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور پاکستان کے دورے کو بڑا مثبت دورہ بھی قرار دیا عراقچی نے، جو پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ اب پاکستان نے امریکہ کو ساری کہانی سنا دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 لوگ آ رہے تھے پاکستان میں، جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف، ان دونوں کا پاکستان میں جو ان کی آمد ہے وہ کینسل کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت پیسہ لگ جاتا ہے یہ اتنی دور جانے میں، اور ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی کوئی ایرانی قیادت سے ہماری بات چیت یا ان کی قیادت سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے وہ عراقچی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عہدیدار ضرور ہے، لیکن یہ ایرانی قیادت نہیں ہے، وہ ایرانی صدر کو مانتے ہیں، یا کالی باف آئے تھے یا کوئی تگڑا وفد آئے۔ تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بہانہ بنا دیا۔ دیکھیں، ایکچولی امریکہ بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور وہ کوئی رستہ بات چیت کا نکال بھی رہے تھے۔ ایران بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات اب ایران کے لیے ایسے نہیں ہے کہ وہ فرسٹریشن شو کرے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دونوں کو بٹھا کے معاملہ کسی طرح ریزالو کر کے تو اس کا سہرا پاکستان کے سر پہ باندھ دیا جائے، اور یہ کوئی بھی ملک ہوگا وہ یہی چاہے گا، ایسا ہی چاہے گا، خاص طور پہ ایسی پولیٹیکل قیادت جن کی اپنے ملک میں مٹی پلیت ہوئی ہو، ایسا رجیم جو پاکستان کے اندر کوئی ان کی شکل نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ یہ لوگ چاہیں گے کہ چلو پاکستان میں تو عزت نہیں ہے، باہر کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی عزت مل جائے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی اس میں بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، بہت پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، 15 گھنٹے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر کوئی ایسی دستاویزات ہمیں تھما دی جائے جس کے اوپر پھر ہم دوبارہ گفتگو کریں۔ تو ٹرمپ نے اب پاکستان سے سارا مشاورت کر لی، پاکستان نے انہیں سارا کچھ بتا دیا ایز اٹ از۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو اب وہاں سٹڈی کرے گا، اور اس کے بعد وہ مشاورت کرے گا اپنے لوگوں سے، وہ پاکستان کو بتائے گا، پاکستان پھر ایران کو بتائے گا، اور یہ سلسلہ ہی چلے گا۔ اسی لیے عراقچی ابھی دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں۔ عراقچی جو ہیں وہ آج شام کو پاکستان پہنچیں گے، اور اس کے بعد ان کا ماسکو کا دورہ ہے جو اس کے بعد کریں گے۔ یہ دورے بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں بہت سارے کارڈز ہیں، اور ہم طیاروں میں اتنے لمبے لمبے ٹریول 15 گھنٹے کے نہیں کریں گے، اور ایران کے اوپر اب منحصر ہے
کہ وہ ہم پہ ٹیلی فون کے ذریعے معاملہ کر سکتے ہیں. یعنی ایران اگر چاہتا ہے کوئی ڈیل کرنا ہے, کوئی معاملہ حل کرنا چاہتا ہے, تو ہمارے ساتھ براہ راست کال کر لے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ تو دیا, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ایکچولی یہ مذاکرات کس طریقے سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نا ان کے بندے نہیں آ رہے, ساتھ ہی شکر ہے اسلام آباد کھل گیا. لگ بھگ 2 ہفتے تک اسلام آباد کے شہریوں کو انہوں نے کرفیو میں رکھا ہوا تھا. دوائیاں بھی اسلام آباد میں نہیں آ جا رہی تھی, پیٹرول پمپ بھی سارے بند تھے, مارکیٹیں انہوں نے بند کر دی تھی, تعلیمی ادارے, صحت کے معاملات سارے بگڑ گئے تھے, کاروباری مراکز بند تھے, دفاتر بند تھے, عدالتیں تک بند رہی وہاں پہ اسلام آباد میں. یہ سارا کچھ کیا گیا صرف اور صرف کہ امریکی نمائندگان آ رہے ہیں. دیکھیں نا, عراقچی تو بھی واپس آ رہے ہیں, عراقچی تو آج واپس پہنچ جائیں گے, لیکن بندش تو نہیں ہے اسلام آباد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عراقچی کے معاملے میں سیکیورٹی کے وہ کنسرنز نہیں ہیں پاکستان کے جو امریکی سٹیو وٹکاف یا جیرڈ کشنر یا جے ڈی وینس, یا اگر بہت کم چانسز تھے کہ ٹرمپ آ جاتا, تو ان کو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سمجھتی ہے اور ان کے لیے پورا ملک بند کر سکتی ہے. لیکن ٹرمپ کو اس بات کا خیال ہے کہ وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے, لیکن ہماری جو ملٹری بیکڈ رجیم ہے پاکستان میں اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے. انہوں نے دارالحکومت کو بند رکھا 2 ہفتے تک, لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا, پاکستان کا پیسہ بھی ضائع کیا, اربوں روپے کا نقصان بھی کیا. دیکھیں وہ اپنے ملک کے بارے میں کیسے سوچتا ہے کہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا, پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا, اور ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے صرف آنے کی امید ہے اور ہم نے 2 ہفتے تک پاکستان کو بند رکھا. بڑی افسوسناک بات ہے, یہ ہم نے کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ISPR نے, فیلڈ مارشل نے یہ سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان 1000 افغانیوں سے قیمتی ہے. کیا امریکن سے قیمتی نہیں ہے؟ یعنی ایک امریکن کی جان بچانے کے لیے, اور کوئی اتنا بڑا خطرہ اسلام آباد ہے, دارالحکومت ہے, آپ سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں, لیکن جس طرح کے اقدامات کیے گئے, کیا کسی اور کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ عراقچی کے لیے تو نہیں کیے جا رہے جو اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستانیوں کو نا یہ محبت کا چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب آپ بڑے قیمتی ہیں, آپ بڑے شاندار ہیں. اچھے قیمتی ہیں, ان کا مینڈیٹ ہی چوری کر لیا آپ نے. پاکستانیوں نے ووٹ کسی اور کو ڈالا, آپ نے ڈبے میں سے کچھ اور نکال کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو پاکستانیوں کی سب سے بڑی توہین تو آپ نے کی ہے. آپ کے لیے پاکستانی کہاں پہ معتبر اور محترم ہوئے؟ پاکستانیوں سے تو شدید نفرت کی گئی ہے اور ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے. بہرحال چلے, اچھا یہ ہوا کہ اسلام آباد کھل گیا ہے. شہباز شریف نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ جو عراقچی ہیں وہ واپس پاکستان فوری طور پہ آئیں گے. ایرانی صدر کے ساتھ شہباز شریف کی بات چیت کیا ہوئی, یہ نہ پاکستانی کوئی سورس ابھی تک خبر باہر نکال سکا, نہ یہ ایران میں سے باہر آئی ہے. زیادہ امید یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائے گا, کیونکہ پاکستان میں چیزوں کو چھپانے کا رجحان زیادہ ہے, میڈیا سے تھوڑا سا یہ اوائڈ ہی کرتے ہیں. اور جو خبر پاکستان میں میڈیا کو فیڈ کی جاتی ہے وہ ISPR کے ذریعے سے کی جاتی ہے, یا پاکستان کے ملٹری سورسز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے, وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر وہ لیک کرتے ہیں, لیکن اس میں ایجنڈا شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کو بھی بعض اوقات شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے تو پھر بھی کوئی کرائٹیریا تھا, کوئی طریقہ کار تھا, آگے سے سوال جواب ہو جاتے تھے. اب تو ایک میسج بھیج دیا جاتا ہے, وہ میسج ایز اٹ از جو ہے وہ پاکستانی چھاپ دیتے ہیں, اور یہ پاکستانی صحافت کی ایک بدقسمتی بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے ایک صحافی کو مشورہ دیا تھا کہ تم ابھی رکو وہاں پہ پاکستان میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں رک جاتا. 2 دن کا انہوں نے کہا تھا کہ رکو, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے تو میں ضرور وہاں پہ رکتا. تو وہ صحافی پاکستان میں رک گئے, امریکن صحافی واپس نہیں جا رہے تھے, انہیں لگتا تھا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے پاکستان میں. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بار بار شاید یہ بار کہا, تو اب ایک میسج ان کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک میسج جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں ایک صحافی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اسکرین شاٹ ہے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اس صحافی کو کہ کم ہو, کہ پاکستان واپس آ جاؤ, ہن تان ہوتے کوئی خبر نہیں ملنی. میرے خیال میں اب یہ سارا معاملہ آن لائن چلے گا. امریکہ اپنی بہت طاقت بڑھا چکا ہے. میں آپ کو ایک خبر پڑھ کے سناتا ہوں, اور یہ ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی. انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, اور یہ ویڈیو بن گوریان ایئرپورٹ کی ہے, ایئر بیس ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر, اور اس کی ویڈیو ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طریقے سے فضائی قوت کو یہاں پہ جمع کیا گیا. ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف طیارے ہی طیارے کھڑے ہیں, جنگی طیاروں کی بھرمار ہو گئی ہے, نہ صرف اسرائیل میں بلکہ خلیجی ممالک میں بھی. اور خلیجی ممالک کے علاوہ جو امریکن بحری بیڑے کھڑے ہیں نا سمندر کے اندر, ان پہ بھی ایک ایک بیڑے کے اوپر 70 جنگی طیارے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی طاقت امریکہ نے اس ریجن میں اکٹھی کر لی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں صرف جنگی لڑاکا طیارے ہیں, تو ایک فل فلیج جنگ کی تیاری بھی ہے. یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ امریکہ کرتا ہے نہیں کرتا, ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی فیس سیونگ چاہیے. یا تو فیس سیونگ پاکستان لے کر دے, ایران ہار تسلیم کرے, ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی لڑائی میں کودنے کا خطرہ لینا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر وہ نہیں لڑتا تو اس کے پاس اور کیا ہے, وہاں پہ ایپسٹین فائل اس کے گلے پڑی ہوئی ہے. امریکنز کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے. یورپ اس کے خلاف ہو گیا ہے.
تو اب ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑے گا. وہ کہہ رہے جی کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اتنی بڑی مقدار میں امریکہ نے یہاں پہ ہتھیار اور ایئر کرافٹ نہیں پہنچائے تھے جتنی بڑی مقدار میں اب پہنچ گئے ہیں, اور امریکہ اپنی فورس کو بلڈ اپ کر رہا ہے یہاں پہ بہت تیزی سے ریجن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی نے, اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ آف کورس ناٹ. یعنی انہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہو رہا ہے, یہ سارے ہتھیار لڑائی کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں. ناظرین دیکھیں, ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسلام آباد کھول دیا. اندازہ کریں آپ. اور یہ لوگ آج تک ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ امریکن سائفر کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھار نہیں تھا. ہم سارے جانتے ہیں کہ جو سائفر کی زبان تھی وہ بہت ہی ڈپلومیٹک نہیں تھی, بڑی بدتمیزی والی زبان تھی, اور وہ ایک حکم تھا کہ عمران خان کا رجیم تبدیل کر دیا جائے پاکستان میں, اور وہ جنرل باجوہ کی ایما کے اوپر یا ان کے پروپیگنڈے کے ساتھ تھا. انہوں نے بہت لابنگ کی تھی اس بارے میں کیونکہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی جنرل باجوہ کو. بہرحال جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تو نہیں ملی, لیکن عاصم منیر کو حالات ایسے بدلے کہ عاصم منیر کو نہ صرف ایکسٹینشن مل گئی بلکہ 5 سال کی مدت ملازمت بھی مل گئی, اور تا حیات استثنا بھی عاصم منیر صاحب نے لے لی. اب ناظرین, کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, بلکہ چائنا نے اور رشیا نے باقاعدہ جنگ کے آغاز میں یہ بات کی بھی تھی, اور امریکن لکھاری بھی اس کو لکھ رہے ہیں. ایک امریکی رائٹر, میں ان کو بھی پڑھ رہا تھا, بین راڈس, انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں ان کی تحریر دیکھ رہا تھا کہ ایران نے خود سے ہی اپنے اوپر جوہری ہتھیار بنانے پر پابندی لگا رکھی تھی. آیت اللہ علی خامنائی کا ایک فتویٰ بھی موجود تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. تو ٹرمپ نے پچھلے دور حکومت میں اوباما والی ڈیل ختم کر دی تھی, جو ایٹمی ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی تھی, اور ایسا لگتا ہے کہ ایران پر حملے کے جواز کے لیے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو ایک فعال قسم کا جوہری پروگرام ایران میں چاہیے تھا, تاکہ ایک وجہ بنے کہ ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے. یہ حملہ کبھی بھی جوہری پروگرام کے بارے میں تھا ہی نہیں, یہ دعویٰ کیا گیا اس صحافی کی جانب سے بھی, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. ایکچولی وہ ایران میں رجیم تبدیل کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے رضا پہلوی کو بھی تیار کیا گیا تھا. وہ آج کل ٹماٹر اور کیچپ سے ان کی تواضع ہو رہی تھی, وہ جرمنی میں تھے شاید. تو معاملہ یہ ہے کہ رجیم تو تبدیل نہیں ہو سکا ایران میں. اب اس کے لیے آپ مذاکرات کے ذریعے سے تو کبھی یہ اچیو کر نہیں پائیں گے, بلکہ جو ایران کے اندر رجیم ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا. اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ خامنئی کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے. امریکہ کے اشارے کا ان کو انتظار ہے کہ ٹرمپ وہ کہے, اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا جی ہم تباہی پھیر دیں گے. شاید ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے, لیکن ایک خبر جو بڑی خوفناک ہے, اور یہ بڑی خبر ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج کی اگر کوئی بڑی بریکنگ ہو سکتی تھی تو وہ یہ ہونی چاہیے تھی. یہ خبر جو ہے یہ نیو یارک ٹائم نے ایک دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اصفہان کے پہاڑوں کی گہرائی میں ایک نئی ایٹمی سائٹ ہو سکتی ہے, جہاں وہ اپنے پاس پہلے سے موجود 11 ٹن یعنی 11,000 kg یورینیم کے ذخائر سے افزودگی کا کام کر سکتے ہیں. ایران کے لیے 11 ٹن ذخیرے کی جگہ کا علم نہ ہونا ایک غیر یقینی صورتحال ہے, اور یہ ایک سیاسی برتری بھی ہے. وائٹ ہاؤس کو ایران کے جوہری پروگرام پر مشورہ دینے والی ایک ٹیم نے کہا کہ ایران کے بہت سے چوٹی کے سائنسدان مارے جا چکے ہیں, لیکن اگر وہ فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی بنیادی صنعتی صلاحیت موجود ہے. اب یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے, میں اس کو یعنی اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر حملے کا ایک جواز بھی ہو سکتی ہے یہ بات, کہ اصفہان کی پہاڑیوں کی گہرائی میں ایران نے کوئی ایک ایسی ایٹمی سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کے بارے میں امریکہ کو یا دنیا کو علم نہیں ہے, اور ایران وہاں بہت بڑے پیمانے پر یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. ایران کی جانب سے اس کی تردید سامنے آئے گی, کیونکہ خبر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے, اور میں نے فوری طور پہ اس خبر کو پڑھا, مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کیا انہوں نے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جیسے عراق کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ خطرناک کیمیائی ہتھیار ہے, لیکن وہ ہتھیار آج تک دنیا کو نہیں ملے. پورا عراق انہوں نے تباہ کر دیا. لگ بھگ 2 ملین کے قریب لوگ وہاں پہ, کچھ اطلاعات کے مطابق, کچھ کے مطابق 1 ملین سے زائد, کچھ کے مطابق 2 ملین سے زائد لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے عراق میں, لیکن آج تک وہ ہتھیار نہیں ملے جن کے جواز پر وہ حملہ کیا گیا تھا. تو اب ایران کے اوپر حملے کا اگر جواز بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایران کی جانب سے پتہ چلے گا. ابھی ایران کے اندر سے یہ بھی ایک دعویٰ سامنے آیا, ان کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 400 kg یورینیم تھی, امریکہ 450 kg یورینیم کا مطالبہ کر رہا ہے, یہ باقی کی 50 kg ہم نے کہاں سے لے کر آنی ہے؟ جو ریکارڈ کے مطابق ہمارے پاس تھی وہ تو صرف 400 kg تھی. اب لیکن امریکہ کا مطالبہ ہے, جب یہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا معاملے کا. ناظرین, امریکہ میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا. یہ وائٹ ہاؤس میں پروگرام نہیں ہو رہا تھا, یہ پروگرام ہو رہا تھا واشنگٹن میں ہلٹن ہوٹل میں, اور یہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا ایک ڈنر تھا جو ہوا کرتا ہے.
اور یہ سالانہ ڈنر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مدعو تھے اور وہ تمام صحافی یا ادارے صحافتی وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. بہت بڑی تعداد میں لوگ، لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہلٹن ہوٹل میں بندوبست کیا گیا تھا. اس تقریب میں گولی چل گئی. واقعہ جس طریقے سے ہوا میں اسی طریقے سے آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا. تو اس میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بعد میں وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد بات بھی کی ہے. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کے بارے میں کچھ پوسٹ بھی کی ہیں. تو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر ان سے بات کرتا ہے، ان کو ایک پرچی دکھاتا ہے، اور وہ روٹین کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک سے 6 گولیاں چلتی ہیں. جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے گولی کافی دور سے چلی ہے، کیونکہ کیمرہ مین ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ دور نہیں تھا جو اپنے موبائل سے فلم بنا رہا تھا، جبکہ گولی کی آواز کافی دور سے آئی تھی. 6 گولیاں چلتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں بتایا کہ اس کو ایسا لگا جیسے کوئی ٹرے گری ہے، بہت زوردار طریقے سے. تقریبات میں بعض اوقات کوئی ٹرے گر جاتی ہے، برتن گر جاتے ہیں تو بڑی گندی آواز آتی ہے. تو اس کو لگا کہ شاید یہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پہنچ جاتی ہے. اب ایک آدمی گرفتار ہوا ہے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل سے. پہلے اطلاع ملی کہ ایک آدمی مارا گیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے. اس کے بارے میں کچھ زیادہ اطلاعات نہیں دی گئی، ابھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے نیکسٹ ویلاگ میں یا اس کے بعد میں آپ کو بتانے کے قابل ہو جاؤں کہ ایکچولی یہ کون آدمی تھا، اس کے بارے میں کیا اطلاعات آئی ہیں. لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے، ایک بندہ گرفتار ہو گیا، اور اس بندے نے گرفتار ہونے سے پہلے ایک پولیس والے پہ گولی چلائی بہت کلوز رینج سے. سیکرٹ سروس کا ایک آدمی تھا، اور بلٹ پروف جیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن زخمی ہوا ہے. اور ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے، باقی تحقیقات اس کی جاری ہیں. اس آدمی کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے. کاش پٹیل جو ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے بھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر. وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے کہا تقریب ہم دوبارہ کر لیں گے، اور 1 مہینے کے اندر اندر دوبارہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور اس تقریب کو کریں گے. یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، کیونکہ بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کی یا امریکی صدر کی سیکیورٹی کی. وہاں پہ ہتھیاروں کا اتنا قریب پہنچ جانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بیٹھا ہے وہاں پہ شدید آواز آئی فائرنگ کی، گو کہ بہت قریب نہیں تھا، لیکن کم سے کم وہ سیکیورٹی کے کچھ لیئرز کراس کر کے آگے آ گیا تھا. اب اس واقعے کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا گیا، ریسکیو کیا گیا، لٹایا گیا. میں نے سیکنڈ گنے جب ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ذرا شاندار کام کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے بڑا زبردست کیا، مجھے بہت تیزی سے ریسکیو کیا، بڑا کوئک رسپانس تھا. لیکن یہ کوئک رسپانس میری نظر میں نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ایسے مناظر دیکھے ہیں. مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب پینسلوینیا میں گولی چلی تھی آج سے 2 سال پہلے، وہاں پہ جو رسپانس تھا وہ زیادہ کوئک تھا. یہاں پہ گولی چلنے کے بعد جو پہلا آدمی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچا وہ 8 سیکنڈ لگے، اور پھر 12 سیکنڈ کے بعد ایک بندہ پیچھے سے پہنچا، اور 20 سیکنڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی سیٹ سے اٹھا کر پیچھے نیچے کر دیا گیا. یہ بہت ٹائم ہوتا ہے، اور اس قسم کے آپریشن میں اور ایس کے ریسکیو میں 2-4-5 سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں. اتنا کوئک نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کی تعریف کی ہے. واقعے کی مزید تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امریکہ کے ایران کے مذاکرات والا معاملہ بھی چل رہا ہے، یہاں ریجن میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، تو ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. ناظرین تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پاکستان کو نا اب ذرا چودراہٹ سے باہر آنا چاہیے. ہم نا بچپن میں ایسے کریکٹرز کو دیکھتے تھے لاہور کے محلوں میں، جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، گاڑی یا موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا، سگریٹ بھی مانگ کے پیتے تھے، لیکن روزانہ شام کو کلر فلا سوٹ پہن کے چوک میں آ کے بیٹھ کے بڑکے مارتے تھے. تو پاکستان کو نا یہ والا کردار نہیں کرنا چاہیے. یہ اس قسم کے کریکٹر لاہور کے چوکوں میں تو چل جاتے ہیں، جچ جاتے ہیں، عمریں ان کی گزر جاتی ہیں، فیملیاں ان کی رل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حکومت ہے. آپ باہر چودراہٹ دکھانے کے چکر میں پاکستان میں کھانے کو دانے نہیں ہیں. کسان آپ کا رل گیا، مزدور آپ کا رل گیا، محنت کش تباہ ہو گیا، تاجر تباہ ہو گئے، معیشت برباد ہو گئی، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب ہے جو قوم کے اوپر آپ نے مسلط کر دیا ہے. آپ کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی لگ بھگ 45,000 میگا واٹ ہے، اور آپ قوم کو 20,000 میگا واٹ بھی نہیں دے پا رہے. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ آج بجلی پیدا ہی نہیں کر پا رہے. اور قوم سے بل آپ کتنا لے رہے ہیں؟ 4 گنا بل لے رہے ہیں، اور 1 یونٹ کے استعمال پہ 3 یونٹ کے پیسے لے رہے ہیں. یعنی 1 روپے والی چیز 4 روپے کی دیتے ہیں، اور پھر جب ایک آدمی 4 روپے کی چیز لیتا ہے تو اس سے 12 روپے وصول کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ 1000% جو ہے وہ زیادہ پے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں لوڈ شیڈنگ مل رہی ہے. سورج کی روشنی تک پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. پاکستان کی طرف توجہ دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں.
اب جمعے والے دن جناب کہتے ہیں پیٹرول مزید مہنگا کر دیا جائے گا 50-55 روپے. اگر آئی ایم ایف نے ہمیں ریلیف نہ دیا یا آئی ایم ایف نے ہمیں اجازت نہ دی تو پھر پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے, 50-55 روپے کی لیوی اور لگا دیں گے. بھئی قوم کو چونا لگا رہے ہیں آپ, لیوی نہیں لگا رہے. اتنے کا تو عمران خان پیٹرول نہیں بیچتا تھا جتنی آپ لیوی لے رہے ہیں قوم سے. اور ابھی یہ جو قیمت بڑھی ہے نا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ قیمت پیٹرول کی نہیں بڑھی, یہ ٹیکس بڑھایا انہوں نے. ٹیکس کو بڑھا کے 80 روپے سے 107 روپے کر دیا, 27 روپے قیمت انہوں نے بڑھا دی. ابھی یہ پیٹرول کو اور ڈیزل کو مزید مہنگا کریں گے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور یہ وفاقی وزیر کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا. وفاقی وزیر نے بیٹھ کے, فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے بیٹھ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے. یہ علی ملک صاحب نے, انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ جناب ہمیں جمعے والے دن اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا یا ہماری درخواست رد کرتا ہے تو ہمیں مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ جائے گی, 50 روپے یا 55 روپے اور ٹیکس لگانا پڑ جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی حکومت جب ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہوتا, جب ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو چلا سکے, تو پھر انہیں بھاری ٹیکس لگانے پڑتے ہیں, قرضے لینے پڑتے ہیں. بجلی, گیس, پیٹرول, یہ چیزیں اور اشیاء ضرورت جو لوگوں نے استعمال کرنی ہے ان کو مہنگا کرنا پڑتا ہے. اور جو ایسے ٹیکسز جو بیچارے تنخواہ دار طبقے کے اوپر لگتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نچوڑ کے کسی طرح سے خسارے کو قابو کیا جا سکے. لیکن خسارہ ان سے ابھی تک قابو نہیں ہو رہا, ابھی تک قابو نہیں ہو رہا. انہوں نے صرف اپوزیشن کو قابو کرنا سیکھا ہے, انہوں نے صرف مخالف آوازوں کو کچلنا سیکھا ہے, لوگوں کو مارنا, ان کے ساتھ ظلم کرنا, ان کے ساتھ جبر کرنا سیکھا ہے. ملک نہیں ان سے چلے گا, نہ ان سے کل ملک چلا, نہ ان سے آج ملک چل رہا ہے, نہ ان سے آنے والے کل میں ملک چلے گا. پاکستانی عوام کے لیے سب سے بہتر پتہ کیا ہے؟ وہ فوری طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکومتی فارمولوں سے جان چھڑا لے.